افراد کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک براہ راست ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، تاہم ان افراد کا ایک حد سے تجاوز کر جانا آبادی میں اضافہ کہلاتا ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی وسائل میں کمی جبکہ مسائل میں اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ ہر سال 11 جولائی کو آبادی کا عالمی دن مناتے ہوئے پوری دنیا میں اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ تمام ملک اپنے ہاں کی آبادی کو اپنے وسائل کے تناسب سے بیلنس کریں گے۔ اس سال آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے تھیم مساوات ہے۔ اس وقت پاکستان کی کل آبادی 15 کروڑ 25 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ آبادی کے گنجان ہونے کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 1951 میں فی مربع کلومیٹر 42.5 افراد بستے تھے، جبکہ 1998 تک یہ تعداد بڑھ کر 164 افراد تک جا پہنچی۔ اس حساب سے یہ اضافہ تقریباً 4 گنا بنتا ہے۔ اعداد و شمار کی روح سے موجودہ اضافے کا تناسب دیہاتوں کی نسبت شہروں میں زیادہ ہے، جبکہ لوگوں کا گاؤں اور دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرنا اس اضافے میں ایک بڑی وجہ خیال کی جاتی ہے۔ 1951 میں شہروں کی طرف آبادی منتقل ہونے کی شرح 6 ملین تھی، جو 1998 میں بڑھ کر 43 ملین تک پہنچ گئی، اور یوں 1998 میں پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ منتقل ہو کر شہروں میں رہائش پذیر ہو چکا تھا۔ شہروں میں نقل مکانی کی غرض سے منتقل ہونے والا آبادی کا یہ بہت بڑا ریلا اپنے ساتھ مسائل کا ایک انبار بھی لے آیا۔ مکانات کی کمی، ذرائع آمد و رفت کا فقدان، بجلی، پانی، نکاسی آب اور صحت و صفائی، تعلیم، روزگار اور امن عامہ، یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جو یکایک ہر شخص تک بہم پہنچانا انتہائی مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ دشوار گزار بھی تھا، اور یوں مسائل کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آبادی میں اس اضافے کے ساتھ ہی جنم ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ آپ راولپنڈی کے جس علاقے میں رہ رہے ہیں یہ بہت گنجان آباد علاقہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو باقی سہولیات میسر ہیں اس طرح جس طرح ہونی چاہیے؟ صحیح آپ نے کہا کہ یہ واقعہ ہی گنجان آباد علاقہ ہے۔ یہاں کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں وہ تمام سہولیات جو کہ ایک معاشرے میں ایک انسان کو حاصل ہونی چاہیے وہ یہاں میسر نہیں ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ آبادی دن بدن بڑھتی جائے گی اور مسائل بڑھتے جائیں گے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایک گھر میں 3 منزلیں آباد ہیں، یہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں؟ یہاں کے یہی لوگ ہیں، مقامی لوگ جو رہتے ہیں۔ ان کی آبادی شروع سے جناب پہلے ایک آدمی پر مشتمل تھی، وہ بڑھتی گئی، جتنی ان کی آل اولاد تھی انہوں نے شادیاں کی، وہ بچوں میں اضافہ ہوا، اور ان کی اضافے کے ساتھ انہوں نے مکانات میں بھی ان کی ضروریات بڑھتی گئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں کے سابقہ رہتے تھے، لیکن آبادی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ کل ہمارے لیے یہ کتنے مسائل کھڑے ہوں گے۔ ڈاکٹر زیر بشیر، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت یہ جو آبادی کا سیلاب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان تمام خواتین کو جو آپ کے پاس میڈیکل چیک اپ کے لیے آتی ہیں ان کو پراپرلی چیک اپ کر پاتی ہیں؟ ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں چیک اپ کے لیے وہ سارے وہ نہیں ہیں جو ہمارے پاس پہلی دفعہ چیک اپ کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ایک ٹرشری کیئر سینٹر ہے ہولی فیملی ہاسپٹل، تو اس میں بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو مختلف خواتین جو ان کو مختلف قسم کے پریگنینسی کے دوران بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف ریفر کی جاتی ہیں، یعنی کہ اٹ از سارٹ آف اے ریفرل سینٹر ایز ویل۔ اب اس میں یہ ہے کہ سب کو ہم اپنی تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بالکل صحیح طریقے سے جن کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے ان کو ایڈمٹ کیا جائے، اور لیکن جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم پراپر ٹائم دے پاتے ہیں، تو اس کا جواب میں تو یہی دوں گی کہ ہم شاید وہ ٹائم نہیں دے پاتے جو کہ ان حاملہ خواتین کو دینا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر بے تحاشا رش کی ایک سچویشن ہے جو ہم نے ان ساری عورتوں کو اس میں میٹ کرنا ہوتا ہے۔ وطن عزیز میں اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا اثر جہاں شہری زندگی میں طوفان بپا کر گیا، وہیں دیہی زندگی بھی اس سے محفوظ نہیں رہی، اور یہ براہ راست زرعی زمین پر دباؤ میں اضافے کا بھی سبب بنا۔ 1980 تک ملک میں زرعی فارموں کی تعداد 4.1 ملین تھی، لیکن ان کے مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کی وجہ سے 1990 تک یہ تعداد بڑھ کر 5.1 ملین تک ہو گئی۔ چھوٹے زرعی رقبوں پر آبادی میں اضافے سے اور بھی اثر پڑا۔ 1980 تک 3 ایکڑ سے کم رقبے والے زرعی فارموں کی تعداد 2.1 ملین تھی۔ تقسیم در تقسیم کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کے آغاز نے ان فارموں کی تعداد 3.9 ملین سے بھی زیادہ کر دی ہے۔ ان چھوٹے رقبوں کی وجہ سے جہاں مجموعی طور پر معاشی فوائد میں کمی واقع ہوئی ہے، وہیں ہمارے ہاں کا کسان بھی اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سرسبز اور لہلہاتے کھیت چھوڑ کر شہروں کا رخ کرنے پر مجبور ہے۔